جی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلی نشست میں تو ہم نے میرا خیال ہے کہ کافی باتیں کر لیں, گڑ بھی چلتا رہا اور باقی معاملات بھی چلتے رہے. نواز شریف صاحب جو ہیں پچھلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو ادھر مودی بن گیا تھا. اچھا وہاں سے آ گیا دعوت نامہ اوتھ سیرمنی کا شرکت کا, نہیں گئے تھے اور ناراضگی وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور جی ہاں اچھا ابھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی. کون نواز شریف صاحب ہوتے ہوئے وزیر خارجہ کا پورٹ اوکے, لیکن بہرحال گیا تو وزیر اعظم چیز ہے نا سر, اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا. اور ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ مت جائیں. اب بھی جو ہے وہ یہی گلیں ہو رہی ہیں. پھر میں قمر جاوید باجوہ کے اس انٹرویو کا کیا کروں ہاں کہ جب وہ مجھے کہتا ہے کہ ادارہ جاتی طور پہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں اور ہم نے یہ عمران خان کا کرائم گنوایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں عمران خان کا کریٹک ہوں, ٹھیک ہے. عمران خان کا ایک کرائم جو ہے وہ جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب گنواتے ہیں کہ جناب ہم نے ان سے کہا کہ ہم مودی کو بلا دیتے ہیں اینڈ ہی ریفیوز ٹو انٹرٹین, اور ان کا ویلکم کرنے سے انکار کر دیا. تو کیا باجوہ صاحب نے ادارہ جاتی بات کہی تھی؟ تو اگر ادارہ جاتی بات تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہ رہی ہے تو پھر موجودہ آرمی چیف کی کہی گئی بات کو مس انٹرپریٹ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ جو بات اس وقت بیان کی جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ لگا نہیں کہا رہی. نہیں لیکن کہیں تو ہے انہوں نے رپورٹ تو یہی ہو رہا ہے نا سر, پھڈا نہیں آئے گا پھر. میں دیکھیے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ہمیں اس کے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب وہ وقت آتا ہے. عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی لابی جو کہ موجود ہے ممکن ہے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ باتیں کہہ دی گئی ہوں تاکہ مزید وہ نہ پھیلے. مطلب ایک دفعہ پاور ٹرانسفر ہو جائے, انتقال اقتدار ہو جائے, نئی ریالٹیز آ جائیں, کیونکہ اس وقت بھی ہر چیز کا بوجھ اس وقت انہوں نے براہ راست اٹھا رکھا ہے. جب ایک اسمبلیز آ جائیں گی, اسپیکر ایک نئی گورنمنٹ آ جائے گی, ذرا وہ برڈن جو ہے وہ شیئر ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. نیوکلیئر ڈیوائس جب ٹیسٹ ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے وہ کس طرح سے بی جے پی والے نعرے لگا رہے تھے, وہ کس طرح سے یعنی, اور پھر کس طرح سے جب پاکستان نے نیوکلیئر ڈیوائس ٹیسٹ کی تو کیسے موڈ بدلا, وہی یہاں مٹھائیاں دینے آ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف ہے اپنی جگہ بجا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. اچھا چلیں اس سوال کو نا میں ایک اور طریقے کے ساتھ جو ہے نا فریز کرتے ہیں. سول ملٹری ریلیشن جو ہیں مستقبل قریب میں, انتہائی مستقبل قریب میں 8 فروری کے فوری بعد زیادہ سے زیادہ مئی میں آپ کو پاکستان کا جو وہ بیلنس ہے وہ بیلنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, آگے چلنا شروع ہو جائے گا کام سٹارٹ؟ مجھے امید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میرا گمان ہے یا خبر ہے یا گمان ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی جو ذمہ داری ہے سب سے بڑی اور اہم وہ مرکز میں یہی ہو گئے. وزارت اعلیٰ کے لیے تو ابھی وہ نہیں ہے. اچھا, وزیر اعظم نواز شریف ہیں. ٹھیک ہے. تو شہباز شریف کی جو بنیادی ذمہ داری 1990 سے 93 کا دور اگر آپ یاد کریں جی, تو وہ بطور ایم این اے اسلام آباد میں اپنے بھائی کی یعنی معاونت میں حکومت کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے, لیکن ان کی اہم ذمہ داریوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ ڈائریکٹ ایک لائزون انٹرلوکیوٹر آپ کہہ لیجیے, تاکہ اس میں کسی پر اعتبار نہیں کیا جا رہا. وہ یعنی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف یہ وہ جو تعلقات ہیں روز مرہ کے, اس میں وہ اپنی پارٹی کے کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کام شہباز شریف کے ذمہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یعنی اتنا سیزنڈ آدمی جو وہاں پہ موجود ہوگا وہ اس دیکھیں نواز شریف اس سے زیادہ اور کیا کرے یا شہباز شریف بھی اس سے زیادہ اور کیا کرے. تو امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ معاملات ٹھیک رہیں گے. دیکھیے اگر ایڈونچر ہو گیا, کوئی دوبارہ سے ایڈونچر ہو گیا, تو اس میں ہم سبھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری حالت نہیں رہ گئی, اکانومی کی ہماری حالت اب رہ نہیں گئی ہے مزید ایڈونچرز کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب مطلب جیسے بھارت سے اگر بات بڑھتی ہے مطلب ہے اس کی, تو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ جو بھارت میں ہے, سعودی عرب کی وہ انویسٹمنٹ, یو اے ای کی انویسٹمنٹ جو بھارت میں ہے اور کشمیر میں ہے ان کے, تو اس کے بعد پھر امریکن انویسٹمنٹ ہے وہاں, چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہاں.
اب یا تو یہ سارے ملک اگر یعنی سعودیہ، چائنا، امریکہ اگر یہ تو ایٹ وار ہوتے بھارت کے ساتھ تو ہم ان کا ساتھی بن کے اگر ان کے ساتھ تعلقات خراب کرتے بھارت کی تو کوئی لاجک ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بڑی بھاری انویسٹمنٹس ہیں سعودی عرب کی، UAE کی، امریکہ، چین. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ایسے موقع پہ لڑائی میں جائیں جب ان کی انویسٹمنٹ خطرے میں پڑتی ہو. دوسری بات میں گزارش کر دوں، آپ سب کے علم میں ہے، ہم سب مطلب دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملہ خراب ہوا. اچھا، اب ایران کے ساتھ پاکستان جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کیسے دوڑ کے ہمارے پیچھے آئے گا، کیسا ویسٹ آئے گا، کیسا اسرائیل آئے گا، انگلینڈ آئے گا، جو کہ پبلکلی اکیوز کرتے ہیں ایران کو نیکسس آف ایول اور یہ سارا حزب اللہ اور حماس وغیرہ کا اسپانسر. اچھا، پاکستان اگر ایران کے ساتھ جنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ جو ایک خدشہ ہمارے ہاں ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کمیونٹی افینڈ ہو جائے گی یا وہ، اچھا میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا، بالکل دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ سب پاکستانی ہو جائیں گے، بلکہ ہم سے زیادہ 2 قدم آگے بڑھ کے اگریسو ہو جائیں گے اور ہمیشہ رہے ہیں، بلکہ 2 قدم آگے جا کے اگریسو ہوئے. ابھی لیٹسٹ ہم نے دیکھا سب سے پہلا ٹویٹ جو تھا وہ مطلب ہے کہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لے لو کہ دوستوں کی طرف سے وہ جو سب سے پہلے ٹویٹ آیا اگریسو کہ میزائل کا میزائل جواب ہوگا اور ایسی کی تیسے ایران کی، تو سارے وہی لوگ تھے جہاں سے ہم وہ خدشہ تھا. اچھا، اگر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا، اگر یہ نہیں کیا گیا، اسرائیل کی تو لاٹری ہے بھائی، پاکستان ایران کی جنگ ہو گئی، IMF آپ کے پیچھے کھڑا ہے، ہماری تو وار اکانومی رہی ہوئی، ہم سے بہتر کون جانتا ہے. اسرائیل کی موج ہو گئی، غزہ سے ساری توجہ ہٹ گئی، وہ سارا کا ادھر آ جاتا. تو اگر ہم نے ان اکنامک ڈویڈنڈز اور وہ پوزیشن جو کہ ماضی کی طرح پاکستان کو مل سکتی تھی، اگر وہ سب کچھ اگنور کر کے ہم پیس پہ چلے ہیں تو اس کے اندر کچھ اشارے موجود ہیں کہ کچھ سبق بہرحال لے لیے گئے ہیں، کچھ سبق لے لیے گئے ہیں. اور آخری بات میں گزارش کر دوں، آپ فرما رہے تھے کہ ایران کے اس پہ نواز شریف نہیں بولا یا سیاسی قیادت باقی نہیں بولی، پیپلز پارٹی کی قیادت تو بولی. یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ چونکہ وہ چونکہ ایک پروفائل ہے، وہ ایک یعنی فقہ جعفری ہے، انہوں نے ریکارڈ پہ آ کے کا پروفائل پرو فقہ جعفریہ ہمیشہ رہا ہے، پیپلز پارٹی پرو فقہ جعفریہ نہیں ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں فیملی آصف علی زرداری صاحب، تو انہوں نے جا کے یعنی مذمت کی ایران کی، نواز شریف نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ وزارت عظمیٰ میرے پاس آ رہی ہے تو دوستوں کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے، آپ بڑے ہیں، آپ کے خاندان کے چھوٹے بھائیوں میں، بچوں میں، دوستوں میں جھگڑا ہو جائے تو ہر بات پہ نہیں، بعض معاملات کو نظر انداز کرنے میں دانش مندی ہوتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ معاملہ تو دوستی کی طرف آ گیا نا پھر، لیکن اگر اس وقت یہ بیان دے دیتے، کیونکہ اس وقت بیان دینے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ پھر آپ کو چیلنج کرنا تھا، جو اس نے نہیں کیا، خاموشی بہتر سمجھی اور وہ ٹھیک ثابت ہوا. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں لیکن ملک پہ حملہ، جب ملک پر حملہ ہوتا ہے نا پھر دوستی، مصلحتیں، ساری چیزیں اس کا کھڑا رہ جاتا، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا. ہونا چاہیے تھا، اس میں کون سی آپ کوئی اور بھی بات کرنا چاہتے ہیں؟ یوں آپ نے اشارہ کیا تو تھا. مجھے بھول گئی، لیکن میں اس میں بھول دے بہت ہو تسی، ایک بات بھول دے بہت، گڑ نہیں بھولدا تانوں. اچھا مینوں گل دسو، تصویر تے شیئر کرو گے نا، وہ تو پتہ سانوں تسی گڑ نہیں کھوانا سانوں، تصویر تے ٹویٹ کرو گے نا. دیکھیں، ابھی میں اس بات کا منتظر رہا کہ جمعے سے قبل وہ آ جائے گا تو میں اس کو بیٹھک کے تمام احباب کے خدمت میں لے کے حاضر ہوں گا. لیکن مجھے ان کے اسٹاف کی طرف سے فون ہی جمعے کے بعد آیا کہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیے، وہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، اور اس وقت تک میں آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں. سر آپ جو ہے اس کے لیے اشتیاق کا اندازہ کریں اس گوڑ کا. اور نواز شریف نے ہمیشہ ڈیلیوری کیا، کہتے نہیں ڈیلیور کیا ہے نا جی. الیکشن سے پہلے ہی وعدے پورے کرنے شروع. میاں صاحب نے الیکشن سے پہلے ہی، اب دیکھیے نا، مجھے تو یہ بھی سننا پڑ گیا نا کہ یہ دھاندلی ہے. یہ آپ 8 فروری کے الیکشن کی ایڈوانس مٹھائی کھا رہے ہیں. آپ کو نتائج کا پتہ ہے بھائی رضی،
कि वो एक सादा फलों की टोकरी हमारे निहायत नुसरत जावेद साहब के शाह जी, अपने शाह जी साहब के गले में वो टोकरी लटका दी बदबख्तों जिन्होंने फार्म हाउस लिए हैं। बल्कि आप अंदाजा करें कि आज किसी ने उन्हें और मुझे दोनों को टैग करके कहा था कि नुसरत जावेद साहब के गले से वो टोकरी नहीं उतर रही। अच्छा यार, मैं तो आप जरा अपना गुड़ जो है ना वो एहतियात से खाइए। टोकरी वाली बात से मुझे याद आ गया कि आज मुझे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ही आप समझें, रिजवान भाई हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर रिजवान भाई, उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि यार कि वो आपका पेटी भाई है, गंद बोल रहा है, अब आप उसकी मजम्मत ही नहीं कर रहे। इमरान रियाज साहब ने, वो चूँकि मैं तो उनको सहाफ़त तो बहुत पीछे रह गई, अब तो उनके मामला और तरह के हो गए। उन्होंने वो कोई एक बात करते हुए कहा कि जी के नाज़ेबा सी गुफ्तगू की है अपने बिलावल भुट्टो साहब के यार, से। जो वो कहा कि जी कि वो जहाज का चक्कर लगाया ये। यार देखिए, जो वो मेरा ख्याल है कि वो जो मतीन साहब हैं, क्या नाम है उसका, वो तारक मतीन ने फरमाई है, मैंने नहीं सुनी। मतलब वो इंतहाई गलीज और बेहुदा गुफ्तगू है मरियम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के बारे में। आई मीन ये लोग जो हैं ये अखलाकियात के दर्स देते फिरते हैं। मतलब कोई कैरियन का जिक्र कर दे तो इनको पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ जाती हैं यार। और उसने जो वाहियात वहां पे बकवास की है, मेरा ख्याल ये है कि वो भी उतनी ही काबिल मजम्मत है जितनी काबिल मजम्मत ये है। तो मेरा ख्याल है कि जो बिलावल साहब के मुतल्लिक इमरान रियाज साहब ने बात की है, मेरा दिल करता कि मैं ये वाली बात कह दूं कि यार आप उन्हें हम में से ना ही समझें। मैं भी यही अर्ज करना चाह रहा था। बड़ी खूबसूरत बात, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये वो कम से कम बात है जो हम कह सकते हैं। इजाजत दें भाई जी, अनीक एक असूल की बात अर्ज कर दूं, कोई कम्युनिटी और कोई प्रोफेशन उसकी जो अफादियत या उसका जो मेयार है वो उसके बेस्ट से तय पाता है, बदतरीन से नहीं। हाँ जी, क्या बात। वकला में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सियासतदानों में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम सियासत को तो बुरा नहीं कह सकते, वकालत को तो बुरा नहीं कह सकते, सहाफत को तो बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये फिर देखने वालों की, सुनने वालों की और पढ़ने वालों की अपनी समझ बूझ होनी चाहिए कि वो अपनी अपनी सतह पे जो बेहतर समझते हैं। हमसे कोई कोताही हुई हो तो हमें मैं जहाँ एक गुजारिश जरूर करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से, बल्कि मैं आपकी सपोर्ट सबकी चाहूँगा, वो ये है कि जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि ये सोशल मीडिया पे झूठ बहुत बोला जाता है, तो इसके लिए बहुत हम ये नहीं सपोर्ट करते हैं कि इस झूठ को अरेस्ट किया जाए। लेकिन नाचीज़ की राय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर जो लोग झूठ बोलते रहे हैं, एग्जैक्टली, और अभी भी बोल रहे हैं, और वो जो सोशल मीडिया पे आके झूठ उसको बोलते हैं, तो आम आदमी जो नहीं जानता वो कहता है कि यार फलाना टीवी में आता है, ये सच बोल रहा है। वो उसके वीलॉग को देख के कहते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठा इल्ज़ाम। तो उसका बिस्मिल्लाह यहाँ से की जा सकती है कि वो तमाम चैनल्स जिनकी झूठी खबरों पे बरतानवी अदालतों में जो जुर्माने हो चुके हैं, जो चैनल्स वो अब बरतानवी अदालतों में अपनी गलती मान चुके हैं, ठीक है, उन मुकदमों में वो इदारे अपनी माफ़ी नशर अपनी स्क्रीन्स पर कर चुके हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, जुर्माने भारी अदा कर चुके हुए हैं, वही तमाम चैनल्स, वही तमाम खबरें पाकिस्तान में नशर हुई थी। सो बिस्मिल्लाह कीजिए और सबसे पहले उन चैनल्स पे और उन्हीं केसेस को उठाइए और जुर्माने कीजिए भारी। तो ये बिस्मिल्लाह आपकी सामने नजर आ जाएगी कि ये सीरियस है। अदरवाइज वो पिक एंड चूज मेरा नहीं ख्याल के पॉलिसी है। अनीक खान, जब आप ये कहते हैं ना कि अभी वो यहाँ बैठे हैं और अनीक ना जी मेरा प्यार में मैं अच्छा ठीक, मैं तो उनको जो है तो मैं तो सैयद भी कहता हूँ। अनीक बनाने की कोशिश की, तुम मुबारक हो एनजी बन देना। नहीं ऐसे कि ये जब हम ये कहते हैं ना कि इसको यार रोको, तो ये जो आपके दाएं और बाएं दोनों भाई बैठे हैं ना, सुन के सितम ज़रीफ ने उनको उठा लिया कि यूं। पता चले। बल्कि आजकल जो है वो बड़ा है कि जनाब 500 यूट्यूबर है जो हैं वो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो मुझे खदशा है फिर चुके जाएंगे ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ किसी ना किसी वाले आप दो नहीं 50 और भी हैं, 550 है टोटल। जो बात आपने शुरू की थी कि नियर फ्यूचर में 8 फरवरी के फ़ौरन बाद क्या होगा और हम सेम पेज और हुकूमत कैसे चलेगी, मेरा ख्याल है इकॉनमी के हवाले से तो बड़ी क्लियर है चीज़ें कि जो भी हुकूमत आएगी, जैसी भी हुकूमत हो, वो वन पार्टी हो, वो इत्तेहादी हुकूमत हो, वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हो, वो सब लोग इकट्ठे चलेंगे और इकॉनमी के हवाले से चीज़ें प्लान होगी हुई है।
اور جس اسپیس پہ یا جس سسٹم کے نہیں، میرا مطابق سوال سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے اچھا سول ملٹری ریلیشن بھی بالکل اچھے ہوں گے. اچھا ہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی. اگر خرابی یار نہیں ہوتی تو بیلنس ابھی نظر آ اچھے تو جاتے. براد کی سیم نہیں پیج سیم کہہ ایسے رہے رہے ہو گا. بیلنس نہیں جیسے آج جا رہے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. آج دے تو پھر تو ایسے ہی چلیں گے. ہاں ایسی اس کی وجہ مجھے جو لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں وہ جو ہے نا میں پھر آنا ڈاڈو اچھا شکیل صاحب تو بات جب ہم اپنی اسپیس ہم نے اپنے ہاتھ سے دے دی ہوئی ہے نا تو وہ اسپیس واپس اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. اب چیزیں اسی طرح سے چلیں گی. اور اگر کسی نے کوشش کی اسپیس واپس لین دی وہ تو پھر ہم نے بار بار بھی دیکھا ہوا, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے, پھر اسی طرح سے ہوگا. تو لیکن آئیڈیلی یہ ہے ابھی آج کی ڈیٹ تک مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. انہوں نے جس محبت کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ادھر مطلب سیاستدانوں دی ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا. یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی. اچھا چونکہ غور نہیں کیا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جا کے انتقام لیں گے کیسے فٹافٹ صفائیاں آئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے آئی پی پی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ انہوں نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے جس طرح سے ان کے سر پہ, تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی ناراض ہونا جھگڑا کرنا اس میں کچھ نہیں ہے. وہ 5 کے ٹولے کا ذکر کرتے ہیں ججز کا صرف. باقی باجوہ صاحب کیا کر رہے تھے, فیض صاحب کیا کر رہے تھے, انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو بس وہ معافی مانگنے کے معاف کر دے گا. چلو جائے گی. اور وہ اس میں سر یہ سول ملٹری ریلیشن میں جب تک ایس آئی ایف سی قائم ہے میرا خیال ہے کوئی پھڈا نہیں ہونا. اچھا جی ہاں بس ظاہر ہے نا جب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی, اصل تو پھڈا ہی سارا پیسے دا ہے نا. اگر پیسہ ان کے پاس ہے تو پھر کوئی پھڈا نہیں ہونا, میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو یہ ہمارے سیاستدانوں کے مسائل ہیں, نور صاحب میرا خیال ہے کہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ میاں صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے تو وہ کسی کو اس طرح سے اوبلائج نہیں کرتے جس طرح سے آج کر رہے ہیں. آئی پی پی کو دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, جہاں سے یہ آئے ہیں ان کے بارے میں سب کو علم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائی سر کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اور ایک تابع دار بچے کی طرح کام چلتا جائے گا اور پاکستان انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آج جے یو آئی کے مقابلے میں بھی 2 کینڈیڈیٹ جو ہے وڈرا کر گئے ہیں نون لیگ کے ادھر کے پی میں, وہاں پر بھی انہوں نے کیا. تو وہ بڑے پیار محبت سے چل رہے ہیں. اور وزارت خارجہ بھی جو شہباز شریف صاحب کو حوالے سے بھی کوئی اچھی انہیں وزارت ملے گی اور اس میں وہ مل جل کے چل رہے ہوں گے سارے. ناجی صاحب نے ایک خبر شیئر کی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو شہباز صاحب جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالیں گے. تو ایک انفارمیشن میرے پاس بھی ہے, تو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی. اور یہ جو سیٹ اپ چلے گا مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو مریم نواز آئیں گی اس کے بعد آپ کو ایک الگ جو مسلم لیگ نون ہے, ایسی مسلم لیگ نون جو ایجیٹیشن والی, وہ مسلم لیگ نون جس نے نیب آفس میں جس طرح کا کردار ادا کیا تھا, ذرا وہ بھرپور قسم کی نظر آئے گی. یہ ذرا تھوڑی سی اس کو وضاحت کریں. سر بات یہ ہے, خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے پاکستان میں جو سیاست انٹروڈیوس کروائی وہ سیاست تھی مخالفین پہ چڑھ دوڑنے کی. شہباز صاحب نے بطور پارٹی صدر ان کی اس سیاست کا مفاہمت سے جواب دیا, نہیں جی ہم نے جواب نہیں دینا, نیب بلا رہا ہے اکیلا چلا جاؤں گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. مریم بی بی نے ان کی اس سوچ کا اسی انداز میں جواب دیا. اس دن سے آج تک نیب نے دوبارہ انہیں نوٹس جاری نہیں کیا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مخالف کو اس کی زبان میں جواب دیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی. جو اگر پیار کی بات نہیں سمجھے گا تو کیسے سمجھائیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جو آنے والا سیٹ اپ ہے اس میں ذرا مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی کی وہ اسی طرح کے انداز میں نظر آئے گی کہ اس کو رگڑا لگاتی ہے. اگینسٹ پی ٹی آئی. جی اگینسٹ پی ٹی آئی مجھے یہ, اور یہ بھی میں گزارش ویسے مستقل کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہی ہاں یہ مسلسل کہہ رہے ہیں. میں اگر تو شہباز صاحب کی بات آپ نے ایڈٹ کرنی ہے جتنی سمپل طریقے سے انہوں نے کہی ہے اور آپ ہنسے ہیں تو پھر تو میں بول دیتا ہوں. نہیں وہ کیش کی بات کر رہے ہیں. ہاں شکیل صاحب کی. اگر آپ نے شکیل صاحب کی بات ایڈٹ نہیں کرتی تو میری بات انہوں نے کر دی ہے. اچھا اچھا. کیونکہ لاسٹ ٹائم اختلافات کہاں سے ہوئے تھے کہ جناب سی پیک جڑا ہے نا یہ سارا چینی کمپنیوں کو دئی جا رہے ہیں. ایون کہ چائنیز کمپنی پہ چڑھ دوڑے وہ جرنلسٹ جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں ان کے گھر میں کیا کیا محافل جمتی ہیں اور کہاں سے ان کو کولر بھر بھر کے آتے ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا یا وجاہت کو نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا. اور انہوں نے سب سے پہلے اگر الزام لگایا کہ چائنا کی اس کمپنی نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے, یہ میٹرو ٹرین ملتان کے ذریعے, جس کی کہ پھر
جی 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 3 ممالک کو تردید کرنی پڑی, چائنا کو الگ کرنی پڑی, پاکستان کو الگ کرنی پڑی, ایک اور ملک تھا, 3 ممالک کی ریاستوں کو تردید کرنا پڑی. وہ کیا تھا؟ ان جرنلسٹ صاحب کو فیڈ کیا گیا کہ یہ بات آپ نے کہنی ہے. یعنی کہ اصل میں ایشو یہ تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو رزاق داؤد صاحب نے آتے ہی ایک بات کہی تھی کہ جناب تمام سی پیک کا ہم جائزہ لیں اور اسے 1 سال کے لیے آن ہولڈ کر دیں. اور وہ 1 سال کی بجائے 3 سال کے لیے آن ہولڈ چلا گیا. پہلی سی پیک کی جوائنٹ جو کمیٹی میٹنگ جو تھی وہ عمران خان صاحب کے آخری دور کے آخری مہینوں میں جا کے ہوئی. رزاق داؤد صاحب نے جب حلف اٹھایا ہے اس کے 24 گھنٹے کے اندر وہ ہمارے خفیہ معاہدوں کی تفصیلات نیو یارک ٹائمز میں چھپ چکی تھی. اچھا ایک اور وہ اصل میں نجیب الطرفین ہیں, وہ رزاق داؤد نہیں ہے, ان کو آپ احمد داؤدی سمجھیے. اچھا ایک اور بات چل نکلی ہے, اور فرحان ورک صاحب جو ہیں وہ ادھر سے ادھر تشریف لے آئے ہیں نا ذرا. وہ بات اب اپنی جاری رکھیے گا. فرحان ورک صاحب پہ نا مجھے ایک شعر یاد آ گیا. صحیح. ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. اچھا انہوں نے کل میرا خیال ہے کسی پروگرام میں, شاید آسما شرازی کا پروگرام تھا, وہاں پہ انہوں نے بات کہی ہے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب یورپ کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا خیال ہے اردو کی آخری کتاب ابن انشا کا حوالہ بھی دیا, اس کے ایک چیپٹر کا کہ 1971 کے انتخابات میں گدھے اور شیر والی بات کی انہوں نے, کہ وہ گدھے کو چٹ ملی. میں نے وہ کتاب 3-4 دفعہ پڑھی ہوئی ہے, مجھے اس میں یہ واقعہ کہیں نظر نہیں آیا. اچھا چلے بہرحال جو انہوں نے کہا میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہاں وہ شیر نے لکھا, پوچھا کہ اس میں گوشت ہے کہ یہ ملے گا راشن میں, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا پھر پاڑ کے چھوڑ دے. تو خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ خود الیکشن نہیں لڑ پا رہے اور ان کو اپنی ذات اتنی عزیز ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بائیکاٹ کی طرف جائیں گے. اچھا یہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ویل خان صاحب کا ذہن چونکہ سیاسی نارمز کے دائرے میں کام کرتا نہیں ہے, کر تو وہ کچھ بھی سکتے ہیں. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ جو وہ کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز دیں گے, ووٹ سے بدلہ لیں گے, گراؤنڈ پہ تو اس طرح کی بات نہیں ہوا کرتی. دیکھتے ہی آ رہے ہیں نا ہم لوگ بھی. میرے خیال میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا امکان ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے مفاد میں ہے فردر انسٹیبلٹی. وہ نئے نظام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے, اور ان کا اپنی ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی ویل نون ہے. سو دیر فور فرینکلی آپ تجزیہ کرتے ہیں قانون کا, دستور کا, معیشت کا, سازش کا اور جرم کا کیا اور حادثے کا کیا تجزیہ کیا جائے. برین ویو کا, برین ویو پولائٹ سا ترجمہ ہے نا پنجابی میں, اچھا لفظ ہے اس کے لیے, کچھ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, برین ویو کا آپ کیا تجزیہ کریں. خان صاحب تو آف دی کف چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو میں آپ سے عرض کر دوں, جو صحیح سیاسی جماعتیں ہیں, جو صحیح جمہوری قوتیں ہیں اس ملک کی, انہوں نے 62 کے یا ایوب کے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا. اور محترمہ بینظیر بھٹو کو آخری وقت تک اس بات کا افسوس تھا کہ ہم کیسے ٹریپ ہو گئے 85 میں, ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا. کیا محترمہ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ 97 کے الیکشن جو ہو رہے تھے اس میں جو ہے وہ کیا نتائج سامنے آئیں گے. الیکشن میں حصہ لینا ہے, محترمہ کی شہادت ہو گئی, الیکشن میں حصہ لینا ہے, 2002 میں الیکشن میں حصہ لینا ہے. تو الیکشن کا بائیکاٹ آپشن ہوتا ہے صرف ان جماعتوں کے پاس جن کی سیاسی جڑیں اور سیاسی روایت نہ ہو. فار ایگزامپل MQM بار بار بائیکاٹ کرتی رہی ہے انتخابات کا, اور اب ہمیں پتہ ہے کچھ باتیں کچھ لوگوں کو 2016 میں جا کے پتہ چلی نا اگست میں. ہم اپریل 1984 میں جانتے ہیں جماعت اسلامی بھی کرتی رہی ہے. یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ انتخابی, اور نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ کر گئے تھے. وہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ کی شہادت کے بعد ان کو کنونس کیا تھا کہ آپ نے, اور اس وقت ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ پنجاب میں گورنر بنائیں گے. ہاں سر دیکھیے عمران خان صاحب نرگسیت کا شکار ہیں,
जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ उनकी ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है। बुनियादी तौर पे वो नार्कसिस्ट है। उन्होंने पिछले दिनों एक बात कही है, मैं अहबाब की तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ। सर उन्होंने एक धमकी भिजवाई है कि जो इस इतवार को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऑफिस नहीं खोलेगा, यानी कि इंतखाबी कैंपेन शुरू नहीं करेगा, मैं उसकी टिकट तब्दील कर दूंगा। अब दोस्तों ने इसके दो मतलब निकाले। एक तो ये कि उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक से जायद से पैसे पकड़े हुए थे, तो एक पार्टी को उन्होंने oblige कर लिया है, उसी पार्टी को oblige करना चाह रहे हैं, उसे भी कहना चाह रहे हैं टिकट आज तो तेरा है। अब जाहिर है उसमें कोई और चीज़ तो है नहीं, वो तो आखिरी दिन तक टिकटें बदलते रहेंगे, ठीक है, वो या उनके नुमाइंदगान जो बाहर बैठे हुए हैं। एनी हाउ, एक ग्रुप का ये कहना है, दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि नहीं, दरअसल उन्हें अपनी औकात का पता चल गया। यानी आखिरी दफा 15 सीटों के ऊपर या 20 सीटों के ऊपर वो एक कैंडिडेट थे, उन्हें अपने अलावा कोई कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहा था। इतना बड़ा नरगसियत का हमारा शख्स जो है, आप उससे तवक्को कर लें कि वो अपनी ज़ात को माइनस करके सोचेगा। और ये भी आपको पता होगा कि वो ऐसे ही दीवारों की तरफ देख के तो ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं, ओए कर्नल, ओए मेजर, ओए हवालदार, ओए सूबेदार, ओए लांस नाइक, मतलब ठीक है ना, मेरा मतलब है इथों तक कराना है काम। कर्नल तो चले सन, मेजर ते आ गए ने, अंत करीब कैप्टन ते भी आएगा, सूबेदार मेजर ते भी आएगा, फिर थल्ले तक जाएगा। अच्छा, वो साहब जो हैं, एक अपना उनकी अपना खुद पसंद हो ना, दूसरी तरफ उनका ख्याल है कि ऑप्शन ख़त्म हो जाए ना, हम इस ट्रिक को पकड़ लेते हैं। ऐसी सूरत के अंदर उन्हें अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो उसी सूरत में मिल सकता है कि वो निज़ाम के अंदर मौजूद रहें। अगर उन्होंने निज़ाम में आना है, पावर के अंदर, और निज़ाम के अंदर से आना है, तो फिर उन्हें निज़ाम के अंदर मौजूद भी रहना ज़रूरी है। और अगर उनका अल्टरनेटिव है कि वो बाहर से आएंगे और सब कुछ बुलडोज करते हुए गुजर जाएंगे, तो इसका तजर्बा वो 9 मई को कर चुके हैं, वो 10 अप्रैल को भी कर चुके हैं, वो 10 अप्रैल को भी कर चुके हैं। और अब वो माफिया मांग रहे हैं कि मैं उस वक्त नहीं था, मुझे अब मौका दे, मैं साबित करता हूं कि मैं नहीं था, मेरा कोई कारकुन नहीं था, ये ISI के लोग थे, ये फलानी एजेंसी के लोग थे, ये PMLN के लोग थे। एक दफा उन्होंने PMLN के भी ऊपर भी इल्जाम लगाया कि ये उस दिन 9 मई को PMLN के लोग थे। PMLN से थे। हाँ, अब वो ये कहते फिर रहे हैं दुनिया को, आप उसका अंदाजा फरमाएं। अगर वो ये कहते फिर रहे हैं तो इसका मतलब है, मेरी राय के अंदर, वो जो भी जिसकी भी पट्टी वो पढ़ रहे हैं, वो उन्हें यकीनन बताएगा कि खान साहब आप सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो किसी रिलीफ का तकाजा कर सकते हैं, किसी सौदेबाजी में बैठ सकते हैं। अगर आप सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि मैं बाहर से आऊंगा और हर चीज़ बुलडोज करता हुआ गुजर जाऊंगा, तो उस दिन 238 जगहों के ऊपर उन्होंने हमला किया था, जो कि आर्मी इंस्टॉलेशन थी, और 101 सिविलियन इंस्टॉलेशन थी। कुल मिला के 339 जगह थी, बाकायदा रिकॉर्डेड है, बाकायदा उसकी वीडियोस बनी हुई हैं। आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके जिस वक्त आपके ख्याल में 80% फौजी अफसरान आपके साथ थे, वैसे 80% जवान आपके मुखालफ भी थे, ये आप नहीं बताते। वो सर्वे आप और मैं ने एक जगह पे सुबह के वक्त नाश्ते के बाद क्या होती है, टी पीते हुए इस्लामाबाद के एक लॉन के अंदर आपने और मैंने वो सर्वे इकट्ठा ही सुना था, ठीक है। उसमें अगर 80% अफसरान इमरान खान साहब के हामी थे, तो 80% जो नॉन NCO हैं वो उनके मुखालफ भी थे। और ये बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि तादाद उनकी ज़्यादा है, हमारे अफसरान ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 हज़ार हैं और वो 7.25 लाख हैं, ठीक है ना सर। मैंने एहतियातन बात की है, और वो सर 28-7.25 लाख हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बहरहाल चूँकि खान साहब को सिलेक्टिव ट्रुथ बताया गया था, तो उन्होंने आगे भी वही कोट करना गवारा किया। लेकिन मैं फिर ये बात कर दूं कि अगर तो वो नार्कसिस्ट हैं, जो कि वो हैं, और अगर वो खुद पसंद हैं, जो कि वो हैं, नरगसियत पसंद हैं, नरगसियत का शिकार हैं,
تو پھر انہیں اس سسٹم سے باہر نکلنا چاہیے اور نکلتے ہی چلے جانا چاہیے, اور پھر وہ باہر سے حملہ آور ہوں اور پورے سسٹم کو بلڈوز کر کے اس کے اوپر اپنا جھنڈا لہرا دیں. پھر دریا آگے بڑھ جاتا ہے سیاست کا, پھر تو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں نا. وہ تو لوگ پیچھے رہ, وہ تو پھر جو ہوگا اللہ معاف کرے. میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے عمران خان کی جو شخصیت ہے, اس شخص نے, چونکہ وہ خود پنجاب حکومت میں نہیں تھا جب پرویز الہی یہاں پہ حکومت کر رہے تھے, تو وہ ناگواری کا بار بار اظہار کرتا تھا کہ میں تو, میری وزارت عظمیٰ تو چلی گئی, میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں, یہ پنجاب حکومت تو میری نہیں ہے, پارٹی ساری فٹ ہو گئی ہے پرویز الہی کے ساتھ, میں کہاں ہوں. تو سارے دباؤ کے باوجود, پرویز الہی کی منتوں کے باوجود, سماجتوں کے باوجود, انہوں نے پنجاب اسمبلی, پختونخوا اسمبلی توڑی اور پورا اپنے پیروں پہ ان کو اس کا ملا نہ کچھ نہیں تو توڑ دی. تو اس طرح کی جو مینٹیلٹی ہے, وہ اگر کل کو یہ سوچے کہ اچھا میں تو جیل میں ہی ہوں, پارٹی مطلب جو مرضی کرتی رہے, تو وہ بائیک آؤٹ کی طرف جائیں نہ جائیں, کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن پیپل ہو میٹر, دیکھیں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ عمران خان تو از ہسٹری ناؤ. ریالٹی کیا ہے, وہ ہسٹری نہیں ہے. جو چیز ہسٹری نہیں ہے وہ کیا ہے, اینٹی نواز ووٹ بینک, وہ ہسٹری نہیں ہے. وہ کروڑوں میں لوگ ہیں, دے آر پریزنٹ, وہ تو کہیں نہیں جا رہے, وہ تو یہیں ہیں. یہ ہے وہ مال غنیمت جس پہ بلاول بھٹو کی بھی منہ میں پانی آیا ہے, ظاہر ہے. وہ اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں لبیک والے, ان کے منہ میں پانی ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنا یہ سیاسی حق ہے ان کا, وہ اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے. اور بلاول بھٹو کا لب و لہجہ آپ نے دیکھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس اس کو پسند کرتا ہے جو تلخ باتیں کرتا ہے, اونچی آواز میں بات کرتا ہے, یعنی شریف خاندان کو جو زیادہ بلند آواز میں یعنی بدتمیزی کرے گا, گالی دے گا, وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا. بلاول بھٹو ایگزیکٹلی یہ کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب خاموش ہیں. ہاں زرداری صاحب تو جب بات کرنا ہے تو زرداری صاحب کو کرنا ہے. مانی خیزی ان کی خاموشی, ان کی وہ مانی خیز ہے. ہاں. اچھا سوری ملک صاحب, شکیل ملک صاحب, جی سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بائیکاٹ ہو سکتا ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں رضی صاحب سے 100% متفق ہوں کہ عمران خان جس شخصیت کا نام ہے وہ خود پسندی میں مبتلا ہے. اپنے سے آگے اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا, جسے اپنے بیٹے تک نظر نہیں آتے. اپنے بیٹے اٹھا کے کسی اور کو پکڑا دیے, میں وہ مذہب پہ بات آ جائے گی, وہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا, مطلب اسے کون نظر آئے گا. اور پی ٹی آئی کے جتنے لوگ, میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا, عظمیٰ کاردار صاحبہ کا کوئی انٹرویو تھا, تو وہ بتا رہی تھی کہ ویسے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے تکے بھی پے نون لیگ چاہ کے بابا تکے نہیں پیا میں نہیں, وہ کہہ رہی ہیں, نظر آ رہا پیا, وہ تو نظر آ رہا ہے, جو وہ کہہ رہی ہیں مان لیں. دسو یار, تو ان کو پی ٹی آئی میں بھی پڑھے تھے, بالکل پڑھے تھے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں نا, یہ صرف اپنی خود پرستی میں مبتلا ہے. ایون کہ وہ پارٹی کی میٹنگز میں کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے میرے سوا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں ہیں تو وہ کسی کے لیے کیوں یہ ساری برات سجائیں گے, وہ کسی کو کیوں فائدہ پہنچائیں گے. لیکن پارٹی یا جو لوگ تو نہیں, اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے, پی ٹی آئی کے پاس نہ کوئی چیئرمین ہے, نہ کوئی انتخابی نشان ہے, اور اب معاملہ چلا گیا ہے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پہ. اکبر ایس بابر صاحب نے تیسرا حملہ کر دیا, وہ کہہ رہے جی ہم انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے, کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ بانی رکن ہیں, ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے. تو اس بنیاد پہ اگر وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیتے ہیں تو عمران خان کہاں ہوں گے, تحریک انصاف کہاں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, پھر اس کا چیئرمین تو وہ ہوگا جو بھی الیکشن کروا دے گا. لیکن وہ اس سے فرق نہیں پڑتا سر, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑے گا نا. ہاں نہیں وہ نئی پارٹی امیدوار نہیں ہوں گے. فرق اتنا پڑے گا جتنا انتخابی نشان سے پڑا ہے, اتنا کی فرق پڑ جائے گا کہ وہ پھر یہ والا انتخابی نشان نہیں ہوگا, پارٹی کا نام بھی کوئی نیا ہو جائے گا. ہاں یا تو غلط عمران خان دی نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بائیکاٹ کی, عمران خان صاحب سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹڈ کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جس طرح اپنی حکومت ختم کی, انہوں نے صوبائی 2 حکومتیں جہاں سے انہیں شیلٹر مل رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ ختم کر دی ایون. اور تمام تر مخالفت کے باوجود جو انٹرنل مخالفت تھی, وہ پرویز الہی صاحب روتے رہے آخر تک بیچارے, ٹھیک ہے. وہ پھر گالیاں پر وہ اس کو فواد چودھری کو دیتے ہیں کہ جناب اس نے کرا دیا, لیکن عمران خان صاحب نے نہیں مانی بات.
اچھا الیکشن میں بھی تاخیر کے حوالے سے جب میں بات کرتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہیں تاخیر ہو جائے, اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر آتی تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں الیکشن میں نہیں ہوں, میں خود حکومت میں نہیں آ سکتا, تو اس لیے اس کو ڈیلے کر دیا جائے. اور ان کی پارٹی کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ اور کون وائس چیئرمین ہے اور کون صدر ہے اور کون صوبائی صدر ہے, انہیں صرف عمران خان چاہیے. اور بیچنے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نون لیگ کے پاس نواز شریف ان کے لیڈر ہیں اور پاپولیرٹی میں بھی سب سے اوپر ہے, نون لیگ کے حوالے سے وہی سب سے بڑا فیس ہے, ان کے بعد مریم نواز ہیں, لیکن ان کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے. وہ موٹر ویز ہیں, وہ بجلی کے پروجیکٹ ہیں, وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں, وہ اینٹی ٹیررزم ہے, وہ لیپ ٹاپ ہیں, وہ ادھر شوکت خانم, ادھر جناب اچھا نہیں وہ میں حکومت کی بات میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں 3.5 سال کی وفاقی حکومت اور 8.5 سال کی کے پی کی حکومت, ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس بھی بیچنے کے لیے, پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کے علاوہ نہیں ہے. لیکن ان چیزوں سے امپورٹنٹ ایک اور ایلیمنٹ بھی پتہ نہیں وہ منہ سے تو وزن سے گرا ہوا شیر بھی سبحان اللہ متوازن ہو جاتا ہے. نہیں, وہ رئیس صاحب کو ڈر لگ رہا ہے, ورنہ جو میں سنا دیں جی خبر, اور وہ اس کا اس سے کوئی نہیں ہے وہ کہ میں بھی زندہ ہوں, وفا کا نام بھی زندہ ہے, تو اپنا حال سنا بے وفا میرے. اچھا سر ٹھیک سی غلط سی ٹھیک سی. اچھا بائیک آؤٹ کے علاوہ ایک اور سینیریو بھی ہے جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے میں اسلام آباد کی یونیورسٹیز بند کر دی گئیں تھریٹ پر, سیکیورٹی تھریٹ پر, دہشت گردی کا خطرہ تھا. پھر اس کے بعد خبر آئی ہے کہ 17 دہشت گرد داخل ہو گئے مختلف شہروں میں. اور الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ملتوی والا ایشو نہیں ہے, مطلب وہ دیکھیں انسانی جانیں بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. الیکشن تو ایک پروسیس ہے, وہ ملتوی چند دن کے لیے ہو بھی گیا تو پھر کرنا پڑے گا. الیکشن تو ہونا ہے, وہ آج نہیں تو کبھی نہ کبھی تو ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے باتیں آئیں, مجھے اس دن میں ان کو جس طرح آپ نے فرحان ورک صاحب کی بات کر رہے تھے, چونکہ وہ لیول یہاں تک آ گیا تھا تو میں نے کہا اور یہ مقبول جان صاحب کا بھی سنا دوں آپ کو واقعہ. وہ فرما رہے تھے کہ 8 فروری کو دوپہر 12 اور 1 بجے کے درمیان خون ریزی شروع ہو جائے گی. اچھا ہی از سو پریسائز کہ 8 فروری کو 12 اور 1 کے درمیان یہ شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر الیکشن روک دیا جائے گا. اچھا یہ جی اچھا وہ میں وہ بعد میں بتاتا ہوں. میں نے اس پہ یہی بات کرتا ہوں, کوٹ رضی صاحب والی کے لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خدا نہ خواستہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہو رہی کہیں, جو جتنا پریسائز ہو کے اس طرح سے بات کرنا, مطلب نہیں سر انہوں نے 9 مئی کا کر کے ہمیں دکھا دیا ہوا ایک واقعہ. اس لیے ہمارے بات میں وہ لوگ, اب حسن ایوب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بار بار یہی جواب دے رہا ہے کہ یہ جو 9 مئی پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں اس کی ساری تیاری مکمل کر لی. تو وہ 9 فروری جو ہے وہ 9 مئی کا 8 فروری جو ہے 8 فروری یا پوسٹ 8 فروری وہ 9 مئی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے, ان کے پاس چونکہ اور کوئی حل نہیں ہے, وہ ڈیسپریٹ ہیں, ان کے مایوسی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. دیکھیں محرم کا ہو یا اس طرح کا کوئی اگر معاملہ آ جائے, کوئی اور جذباتی معاملہ آ جائے, تو کراچی سے یہ شروع ہوا تھا, انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جاتی ہیں, موبائل سروس بند کر دی جاتی ہیں, حساس موضوع. اب اس وقت یہ جو ساری خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد یہ تو بالکل طے ہے کہ حساس دن ہوگا. تو اگر 1 یا 2 دن کے لیے یہ موبائل سروس بند ہو جائیں تو یہ جتنے واٹس ایپ گروپس اور جتنے وغیرہ نہیں آر ٹی ایس بیٹھ جائیں گے. یہ تو بڑے لمبے عرصے کے لیے پلان ہو رہی ہے سلیکٹڈ ایریاز میں, شہروں میں. میں اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس دن ایک پالیسی تھی, مطلب لاہور کی اگر ہم جائزہ لے لیں تو فورس نے یہ پوچھا کور کمانڈر سے کہ ہمیں, انہوں نے کہا بیک آف, پیچھے ہٹ آنے لیٹ ہم کم. سر یہ بات پوری تصریح کے ساتھ بتائی گئی ہے انتہائی ذمہ دار ذرائع کی طرف سے کہ اس دفعہ بیک آؤٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, جو آئے گا نا اس کو ایک پوری سالڈ فورس سے ٹکرانا پڑے گا وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے سالڈ فورس جب ٹکراتی ہے, سالڈ فورس کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ پولیس نہیں ہوتی. ہاں ایک میں اس میں گزارش کرنا چاہتا تھا, وہ عوریہ صاحب کا شکر ذکر آ گیا, میں بھی ان کا ذرا کرنا چاہ رہا ہوں. میں ان سے پہلے یہ پوچھ لیں حضور کہ آپ 2013 کے سپٹمبر میں 3ری عالمی جنگ کروا رہے تھے. جی وہ ہمیشہ اتنی پریسائز ہوتے ہیں. یہ پرسیشن جو ہے نا اس قسم کے تک بازوں میں یا جھوٹ بولنے والوں میں, یہ اصل میں ایک ٹول آف دی انسٹرومنٹ آف دی آرٹ ہوتا ہے. سر میں نئی بات کے اندر کام کرتا تھا اور نیو ٹی وی کے اندر ایک پروگرام کرتا تھا.
اوڈیا صاحب بھی وہاں پہ پروگرام کرتے تھے اور نصر اللہ ملک صاحب کے کمرے میں اکثر آ جایا کرتے تھے. اچھا انہوں نے آتے ہی کہنا کہ اور وہ دن تھے نومبر دسمبر کے, میرا خیال نومبر میں لانچ ہوا تھا نیو, تو دسمبر جنوری کے دن تھے, آج کے ہی دن تھے. تو انہوں نے آ کے نا تو کہنا کہ اس اپریل میں نا اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, قیامت صغریٰ ہوگی. ہمیشہ جب کرتے خون کی بات ہی کرتے. اچھا اپنا 20 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ مرڈر کر دیے جائیں گے. ہم نے کہنا بھائی قیام پاکستان کے وقت اتنے لوگ گئے تھے, ہماری مائیں نانیاں دادیاں روتی ہوئی گئیں اس دنیا سے, کسی کا کوئی عزیز چلا گیا تھا, کسی کا کوئی عزیز چلا گیا تھا. اب ایسی باتیں نہ کیا کریں. فائنلی نصر اللہ ملک صاحب گواہ ہیں اس بات کے, انہوں نے شرط لگا لی کہ اگر اپریل میں یہ نہ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے, ورنہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. کیونکہ یہ روزانہ آ کے ان کے کمرے میں بیٹھ کے یہ فلسفی بیان کرتے تھے. اور یہ میں حیران ہوں اس شخص پہ کہ یہ اتنا یہ اللہ عہدوں پہ رہا ہے. یہ شخص جو ہے یہ کہتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں اگر اٹامک نیوکلیئر کانفلکٹ ہو جائے تو دنیا سے سارے ہندو ختم ہو جائیں گے, مسلمان تو باقی جگہوں پہ بھی ہے. یہ اس کی سوچ کا لیول ہے, شعور کے سطح ہے. یہ شعور کی سطح. اچھا اگلی بات پہ آ جائیں. پھر جناب اپریل آ گئی, 38 اپریل جب گزرا تو نصر اللہ صاحب نے پکڑ لیا ان کو, انہوں نے کھانا کھلایا شرط ہارنے کے اوپر, لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں شرط نہیں لگائی تھی میں نے کھانے کی, لیکن میں دوستوں کو کھلا رہا ہوں تو آپ کھا لیجئے. یعنی یہ یہی کہا تھا خون نہیں بہا. لیکن یہ ہمیشہ سے قیامت ان کا مشغول مشغلہ ہے. مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر قیامت مسعود, ہاں ڈاکٹر شاہد مسعود کیوں ہٹ ہو گئے, ورنہ اصل میں قیامت یہ بیچتے ہیں. آپ زندگی کے کسی لمحے کے اوپر, کسی موڑ کے اوپر آپ اوڈیا مقبول جان میرے بھائی کو ساتھ میں بٹھا کے بیٹھ جائیے, ان کے پاس قیامت کی نئی تاریخ ہوگی اس دن, اور وہ آپ کو پرسیجن کے ساتھ بتائیں گے کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر نہ قیامت آ رہی ہے, اور جناب دنیا تیس نیس ہو جائے گی, زیرو بم ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, ڈمکا ہو جائے گا. خدا ان کو جوان بھی رکھے اور وہ قیامت اٹھاتے رہیں, وہ والی قیامت اٹھاتے رہیں, یہ والی رہنے دیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ہم قیامت اٹھا ہی دیتے ہیں. اگلے جمعے تک فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.